سوال نمبر 11، بتائیے گا کہ عقل جس کا تعلق دماغ سے ہے اور جس کو آپ انگلش میں انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں، اس میں اور شعور میں کیا فرق ہے؟ اس کا ایک جواب تو میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں جو جواب ہوگا وہ آپ نے مجھے دینا ہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس میں جتنی بھی باتیں شامل ہیں ان کا تعلق شعور سے ہے، اور شعور اللہ پاک کی رحمت سے عطا فرمایا جاتا ہے، وہ پیغمبروں کے واسطے سے عطا ہوا۔ مطلب یہ ایسا علم ہے جو اللہ پاک براہ راست آپ کو سامنے بٹھا کر عطا فرماتے ہیں۔ انسانی دماغ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان باتوں کو بتا سکے۔ انسانی دماغ کی صلاحیت محض اسی قدر ہے کہ اگر لوہا اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ اس میں تفکر کر کے ہزاروں ٹولز بنا لے گا، لیکن آپ کا دماغ آپ کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتا ہے کہ کون سی عورت آپ کی بہن ہوگی، کون سی عورت آپ کی ماں ہوگی، اور کون سی بیوی اور کون سی بیٹی ہوگی۔ یا ایک انسان کا قتل کرنا گویا ایسا ہے جیسے کہ تمام انسانیت کا قتل۔ اگر ڈیوائن گائیڈنس آپ کو حاصل نہ ہوتی اور آپ کو آپ کے دماغ کے حوالے کر دیا جاتا تو آج روئے زمین پر ایک بھی انسان آپ کو نظر نہ آتا، کیونکہ ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر انسان جانوروں میں سب سے زیادہ بدترین جانور ہے۔ جیسا کہ آج آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ آج ہم انسانوں نے ڈیوائن گائیڈنس کو پس پش ڈال رکھا ہے، تو انسانی جان کی حرمت کو کھلے عام پامال کیا جا رہا ہے، اور نام نہاد مسلمان جو ڈیوائن گائیڈنس کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، چونکہ نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان پر ذلت مسلط کر رکھی ہے، اور اس وقت دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم مسلمان ہیں۔ ورلڈ فورم پر ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے ان کی، کوئی ان کو اپنے برابر نہیں بٹھاتا ہے، کوئی ان سے مشورہ تک لینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر مشورہ تو کوئی اس سے لے جس کی اپنی حالت درست ہو، جو خود بدترین حالات کا شکار ہو، اور نہ وہ اس قابل ہو کہ خود سے اپنی حالت کو درست ہی کر سکے، تب وہی اس سے مشورہ لے گا جس نے خودکشی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہو، تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ سائنس یہ بات آج ثابت کر چکی ہے کہ کانشیسنس یعنی انسانی شعور صرف دماغ کا حصہ نہیں ہے، صرف دماغ کا کام نہیں ہے۔ کانشیسنس یعنی انسانی شعور صرف دماغ کا کام نہیں ہے، یعنی انسانی جسم اور دماغ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اصل انسان وہ شعور ہے جو جسم سے آزاد ہو سکتا ہے، جو خوش ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ جیسے ایک لاپرواہ سی لڑکی جب بچہ پیدا کرتی ہے تو انتہا درجے کی مہربانی اور رحم اس کی شخصیت کا خاصہ بن جاتا ہے، اور سائنس کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ انسانی جسم کا کوئی حصہ اس لائق ہے کہ مہربانی اور رحم کو پیدا کر سکے، اور نہ ہی یہ بات ممکن ہے کہ جس طرح انسانی جسم خوراک سے ہر طرح کی نیوٹریشنز کو الگ کر کے جسم کی انرجی کو ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اسی طرح پھل، سبزیوں، گوشت، دودھ اور انڈوں سے اپنی جذباتی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ بلا شک و شبہ مہربانی اور رحم اللہ پاک کی صفات الرحمن اور الرحیم کا خوبصورت اور بے مثال عکس ہے، جو ماں کے ناتواں وجود میں اتر کر ایسی بے مثال قوت بن جاتا ہے جو انسانیت کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑتی ہے۔ سوال نمبر 12، آپ کا سوال کہ اللہ پاک نے اتنی وسیع و عریض کائنات جہاں تک پہنچنا انسانی بس میں ہے ہی نہیں، اس کو کیوں بنایا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اس قدر وسیع و عریض کائنات بنانا اس لیے ضروری تھا تاکہ ثابت ہو سکے کہ اللہ پاک کس قدر غالب، زبردست اور قوت والا ہے۔ اس طرح اللہ پاک کی صفات الواسع، القاہر اور القوی کا ظہور ہوا۔ اب اس قدر وسیع و عریض کائنات کو کیوں بنایا، اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس قدر وسیع و عریض کائنات اس لیے بنائی تاکہ انسان اس کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو یاد رکھے، اور اس کی بے پناہ وسعت کو دیکھ کر قادر و توانا پروردگار عالم کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور غرور و تکبر سے اجتناب برتے،
صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، انشاءاللہ تسلی ہوگی۔ 50 سے 60 ہزار سال کی مجموعی انسانی تگ و دو کے رزلٹ کے طور پر آج انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منزل کو حاصل کر سکا ہے۔ یہ انسانیت کی کل کمائی ہے اور سرمایہ ہے۔ اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات کے مد مقابل رکھ کے دیکھیے۔ انسانی جسم میں موجود 1 گرام ڈی این اے مالیکیول کی ڈیٹا کیپیسٹی 460 بلین جی بی کے اکراس ہے، جبکہ آج کی تمام میجر ٹیک کمپنیز کا مجموعی ڈیٹا اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ فرمائیے گا کہ آپ کا بہترین اللہ پاک کے حقیر ترین کے مد مقابل مٹی کی دھول بن کر رہ گیا ہے۔ کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے ہی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ اس قدر وسیع و عریض یونیورس تو اللہ پاک کی تخلیق کا ایک ادنا سا نمونہ ہے، جبکہ اس کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے، جس کو قرآن پاک احسن التقویم کے عالیشان خطاب سے نوازتا ہے، کیونکہ تمام عالمین میں صرف انسان واحد تخلیق خداوند ہے جس کو اس صلاحیت سے سرفراز فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ پاک کی صفات کو ایکوائر کر لیتا ہے اور مسجود ملائک کے مقام عالیشان پر فائز ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے کہ ویلیو اس وسیع و عریض کائنات کی نہیں ہے، بے شمار مخلوقات کی بھی نہیں ہے، انسان کی بھی نہیں ہے۔ ویلیو اگر کسی کی ہے تو وہ ہے مالک الملک رب ذوالجلال والاکرام کی، جو کہ بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی پاک پروردگار کی لطف و عنایت اور کرم کا نتیجہ ہے، نہ کہ ہمارا کوئی ذاتی کمال۔ سوال نمبر 12 کا ہی مزید آگے ایک جز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال کہ جو رب اپنی شناخت کے لیے مخلوق کا محتاج ہو وہ بھلا رب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی شناخت کے لیے آپ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت کی بنا پر آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنس چکے ہیں کہ اللہ پاک کی بندگی بجا لانے کے لیے خود اللہ پاک کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بندگی نہیں بھی بجا لاتے تب بھی ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، نہ کہ اس میں پروردگار عالم کا کچھ بگڑنے والا ہے، کیونکہ وہ بے شک و شبہ تمام عالمین سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ۔ آپ کا سوال کہ جو رب اپنی شناخت کے لیے مخلوق کا محتاج ہو وہ بھلا کس طرح سے رب ہو سکتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی شناخت کے لیے آپ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت کی بنا پر آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنس چکے ہیں کہ اللہ پاک کی بندگی بجا لانے کے لیے آپ خود اللہ پاک کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بندگی نہیں بھی بجا لاتے تب بھی آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، نہ کہ اس میں پروردگار عالم کا کچھ بگڑنے والا ہے، کیونکہ وہ بے شک و شبہ تمام عالمین سے بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ ہم آہستہ آہستہ بات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے ہر رخ سے پردہ اٹھائیں گے تاکہ بات نفاست کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں اتر سکے۔ مزید اگر بعد میں کوئی نقطہ سمجھ نہیں آئے تو آپ اس پر اپنا کویشچن اٹھا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا ازالہ کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گا۔ مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی کے سی ای او ہیں، لیکن اگر کمپنی میں ورکرز، مینیجر وغیرہ نہیں ہوں گے تو آپ کو سی ای او کون کہے گا؟ مطلب آپ کی سی ای او والی حیثیت یکسر ختم ہو کر رہ جائے گی۔ مطلب
آپ CEO ہونے کے لیے اپنے ورکرز وغیرہ کے محتاج ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات سے بالکل بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جیسا کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہر طرح کی محتاجی سے بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ کوئی اس کا اکرام کرے یا نہ کرے، اس کا اکرام تو ویسے ہی ہے، اس کا اکرام رہے گا ہی رہے گا۔ کوئی اس کے جلال کو مانے یا نہ مانے، اس کا جلال ہوگا ہی۔ اگر آپ تمام کے تمام انسان اس کی بندگی نہیں بھی بجا لاتے تو بھلا اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ تو ایک قادر و توانا پروردگار ہے۔ اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے کہ آپ سب کو ختم کر ڈالے اور آپ کی جگہ ایک نئی مخلوق بنا لائے۔ بڑا ہی زبردست اور قوت والا ہے پروردگار عالم کہ ہر بیماری کو خلق فرمانے سے پہلے اس کا علاج پیدا فرماتا ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا ہی اس طرز پر ہے کہ ہر حال میں آپ ہی اس کے محتاج رہیں گے، نہ کہ کبھی اس کو اپنے مقصد کے لیے آپ کی ضرورت پڑے گی یا وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ کو کہے گا۔ ہر حال میں آپ کو ہی عاجز ہو کر جھک کر اس زبردست قوتوں والے رب کے پاس آنا ہوگا۔ اب ایک دوسرے اینگل سے بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ عدل نہیں کرنا چاہتے، آپ عدل نہیں کرتے، نہ کریں، مہربانی نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تب لازمی طور پر آپ ظلم کریں گے، نہ مہربانی کریں گے اور سرکشی کریں گے، کیونکہ اس پاک ذات نے آپ کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اگر آپ ایک کام نہیں کریں گے تب لازمی دوسرا کام سرزد ہوگا ہی۔ تب بھلا وہ کس طرح سے آپ کا محتاج رہ گیا؟ یہاں جو نقطہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر آپ حق کو قبول نہیں کریں گے تو لازمی کفر کے علمبردار ہوں گے۔ تو جب ایک چیز سامنے آئے گی تو اس کی ضد تو اپنے آپ ہی ظاہر ہو جائے گی۔ ظلم کریں گے تو عدل کا ظہور لازمی بات ہے، کفر کریں گے تو کوئی چارہ نہیں کہ حق کو اس کے مد مقابل نہ آنا پڑے۔ تو اس سب کے بعد بھلا خالق کون و مکان کدھر سے آپ کا محتاج رہ جاتا ہے؟ اب ہم ایک اور اینگل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق اور باطل کا خالق تو وہ خود ہے، خیر اور شر تو اس نے اپنی غرض یا مقصد کے حصول کے لیے خلق فرمائے۔ آپ کی اپنی حیثیت محض اتنی ہی ہے کہ آپ نے ان دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ نہ تو آپ خیر کے مالک ہیں اور نہ ہی شر کے مالک کہ اپنی مرضی سے کسی کو فائدہ دے سکیں یا کسی کا نقصان کر سکیں۔ آپ کے اختیار میں صرف یہی بات ہے، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے اختیار میں صرف یہی بات ہے کہ آپ نے اپنے لیے خیر کمانی ہے یا کہ شر، اور وہی آپ کے گلے کا طوق بنے گا۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا محتاج ہے اپنی شناخت کے لیے، تو یہ بات صرف اسی وقت قابل قبول ہوگی جب آپ کے پاس اپنا کچھ ذاتی ہوگا۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر وہ آپ کا محتاج کس طرح سے ہوا؟ جب چاہے وہ آپ سے سب کچھ واپس لے لے اور آپ کو ختم کر کے ایک بھولی بصری داستان بنا ڈالے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے اور وہ ملازم یہ کہے کہ میرا مالک پانی پینے کے لیے میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مالک ملازم کا محتاج نہیں ہے بلکہ ملازم خود آپ کا محتاج ہے کہ تھوڑی سی روزی کے لیے آپ کا پابند ہو کر رہ گیا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کس قدر شرمناک فعل ہے کہ مالک میرا محتاج ہے۔ اب آخری نقطہ پیش کروں گا، امید ہے بات بہت حد تک واضح ہو جائے گی۔ آپ کا کہنا کہ ہم نہیں ہوں گے تو کون مانے گا کہ وہ خدا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، عرض یہ ہے کہ اگر آپ سارے کے سارے انسان بھی اللہ پاک کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں تب بھی وہ خدا رہے گا ہی۔ اس کی خدائی میں
ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دیجئے کہ آپ کے ہونے سے وہ ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے کہ اس کے ہونے سے آپ ہیں۔ تو کیا جب آپ نہیں تھے تو کیا وہ خدا نہیں تھا؟ آپ اپنی حیثیت کو تو دیکھیں کہ اس کے بغیر آپ کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ذات بابرکت کہ جس کے آگے اس قدر وسیع و عریض یونیورس اور تمام کی تمام مخلوقات سرنگوں ہیں، وہاں بھلا آپ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ نہ ہوں یا نہ مانیں کہ وہ خدا ہے، تب بھی کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر طرح کی مخلوقات اس کی شان وحدہ لا شریک کے آگے سر بسجود ہے۔ پھر آپ نے یہ کیا سمجھ لیا کہ آپ کے اس ناتواں پیکر خاکی کی کوئی ویلیو ہے؟ پیارے بھائی، آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ اس تعفن زدہ جسم پر کوئی اظہار فخر کریں۔ پیارے بھائی، ویلیو تو روح کی ہے جس کو اس ذات بابرکت نے اس پیکر خاکی کے اندر پھونک دیا ہے۔ اور وہ روح کیا ہے؟ روح ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ اب جو بھی اس روح کو اپنی ذات کا حصہ بنائے گا اور یہ روح اس کی ذات کا محور و مرکز رہے گی تو اس کو ویلیو ملے گی، اور یہ روح اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جو بندہ اس روح کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ اب آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ 1 ارب 80 کروڑ لوگ اس کلمے کو ماننے والے ہیں، تو کیوں پھر وہ زمین پر بدترین ذلت کا شکار ہیں؟ روئے زمین پر کوئی قوم مسلمانوں سے بڑھ کر ذلیل نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، آپ نے شاید میرے الفاظ پر غور نہیں فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کلمے کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنائے گا، اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ذات کا حصہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات خدائی صفات کا آئینہ ہو، اس کی ذات میں ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ پاک کی صفات کا عکس نظر آئے، اور وہ صفات الہیہ کا آئینہ دار ہو، عادل ہو، مہربان ہو، رحیم ہو، جبار ہو، قہار ہو، خالق ہو، مومن، رزاق، علیم، حکیم، سمیع، بصیر، مصور، غنی، لطیف، خبیر، حلیم، حفیظ، شہید، وکیل، ولی، ودود، کریم، اور یہ ساری صفات کو اپنی ذات کا حصہ بنائے۔ اسی لیے انسان کو احسن تقویم فرمایا گیا ہے کہ جس قدر صفات باری تعالیٰ کا ظہور بذریعہ انسان ہو سکتا ہے، کائنات کی کوئی اور مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ اس امانت کا بوجھ اٹھا سکے۔ لہٰذا اگر انسان تخلیق مقصد کو پورا کرتا ہے تو احسن تقویم ہے اور حواس، اور جو بندہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو فرمایا گیا کہ ساری مخلوقات میں بدترین مخلوق ہے، کہ باوجود پوری اہلیت ہونے کے بھی نالائکی دکھائی، غفلت برتی، بے پرواہ بنا رہا، کفر کیا، سرکشی کی، لہذا بدترین سزا کا مستحق ہوگا۔ رہ گئے آج کل کے مسلمان تو وہ اس لیے دوہرے جرم کے مرتکب ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ پاک اس یونیورس کا خالق ہے اور قرآن اس کی جانب سے ایک نصیحت ہے، لیکن اس خدائے بزرگ اور اس کی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور زمین پر اس کے نظام کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہر کسی نے اپنے لیے ایک بت تراش رکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا رکھا ہے، اور کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اس کی پرستش میں لگا ہوا ہے۔ کسی نے خدائے پاک کا بت بنا رکھا ہے اور رات دن نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے ذریعے اس بت کی پرستش کر رہا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ پروردگار عالم کی منشا و مرضی اور رضا کیا ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں اور نہ پرواہ ہے۔ اور کسی نے مال و دولت کو اپنا بت بنا رکھا ہے اور رات دن اس کی پرستش میں لگا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ مال کی کثرت نے تو تم کو غافل کیے رکھا، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔
اور کسی نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور رات دن اس کی پرستش میں لگا ہے۔ لہذا آج کل کے مسلمان کافروں سے زیادہ بدتر ہیں کہ منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ جہنم کے بدترین حصے میں ڈالے جائیں گے اور ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر امانت کو ضائع کیا۔